سلطان محمد اول خلافت عثمانیہ کے 5ویں فرمانروا کی ہسٹری بیان کریں گے۔ انہوں نے کیسے خانہ جنگی پر قابو پایا اور ان کو خلافت عثمانیہ کا دوسرا بانی کیوں کہا جاتا ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ سلطان محمد اول 1389 کو پیدا ہوئے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد عثمانیوں کے فرمانروا بنے اور تاریخ میں محمد چلبی کے نام سے شہرت پائی۔ درمیانہ قد، گول چہرہ، میلے ہوئے ابرو، سفید رنگت، سرخ گال، کشادہ سینہ، گھٹا ہوا طاقتور جسم جس میں بلا کی پھرتی تھی۔ اللہ نے انہیں کمال شجاعت بہادری سے نوازا تھا۔ کشتی بہت اچھی کرتے تھے۔ جسمانی طاقت کا یہ عالم تھا، کئی کمانوں کی تانتنوں کو بیک وقت کھینچ لیتے تھے۔ اپنے دور حکومت میں 24 جنگوں میں شریک ہوئے اور 40 زخم کھائے۔ حزم و احتیاط، فہم و فراست اور اپنی دور اندیشی کی بدولت خانہ جنگی پر بڑی مہارت سے قابو پا لیا اور اپنے تمام بھائیوں پر یکے بعد دیگرے غلبہ پایا اور سلطنت کے واحد حکمران قرار پائے۔ اگر آپ خانہ جنگی کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ کیسے سلطان محمد اول نے اپنے بھائیوں پر غلبہ پایا اور واحد حکمران قرار پائے۔ سلطان محمد نے اپنے 8 سالہ دور حکومت میں سلطنت کو نئی بنیادوں پر استوار کیا اور اس کے ستونوں کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان کی حکومت کا طویل دورانیہ اسی کام میں صرف ہو گیا۔ سلطان محمد کو جو چیز دوسرے سلطانوں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے آپ کا حزم و احتیاط اور اس کے ساتھ حلیم و برداشت۔ جس شخص نے قانون شکنی کی اور سلطنت کی اطاعت سے سرتابی کی تو سلطان نے اس کے معاملے میں حلیم و بردباری کا مظاہرہ کیا۔ کرمان کے علاقے کے امیر نے جب خود مختاری کا اعلان کیا، سلطان خدمت پہ پیش کیا گیا تو قرآن کریم کی قسم کھانے کی وجہ سے سلطان نے اسے معاف کر دیا۔ پھر جب دوبارہ قسم توڑ کر آمادہ بغاوت ہوا اور منہ کی کھائی اور دوبارہ سلطان کے سامنے پیش ہوا تو اسے دوبارہ معاف کر دیا۔ سلطان محمد کی پالیسی کا اہم ہدف سلطنت کی تعمیر نو اور داخلی طور پر اسے مضبوط کرنا تھا۔ اسی لیے قلیطوبلی کے مقابلے میں جب سلطان کو شکست ہوئی تو انہوں نے بحر اسود کے ساحل اور نصالیہ صالح بندوقیہ کے بعض شہر قسطنطنیہ کے امیر کو واپس کر دیے۔ اس کے ساتھ معاہدہ کیا، تمام فتنوں کو ختم کیا، ایشیا اور یورپ کی بغاوتوں کو سر کیا اور ایشیا کی بعض امارتوں کو اطاعت پر مجبور کیا۔ ایشیا اور یورپ کی بغاوتوں کو سر کیا اور ایشیا کی بعض امارتوں کو اطاعت پر مجبور کیا جن کو تیمور لنگ نے بغاوت پر اکسایا تھا۔ یہ امارات دوبارہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئیں۔ یہ پہلے سلطان تھے جس نے امیر مکہ کی خدمت میں سالانہ ہدیہ بھیجا۔ دراصل یہ ایک مخصوص رقم تھی جو امیر مکہ کو بھیجی جاتی تھی تاکہ وہ اس رقم کو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے فقراء و مساکین میں تقسیم کرے۔ عثمانی سلطنت محمد اول کو بہت پسند کرتے تھے۔ عثمانی سلطان محمد اول کو بہت پسند کرتے تھے، انہیں پہلوان کا نام دیتے تھے اور اس کی وجہ اس کی کمال مستعدی اور شجاعت تھی۔ اس کے علاوہ ان کے عظیم کارنامے تھے جن کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ پھر سلطان اپنی آداب، حوصلہ مندی، علم و دوستی، عدل و انصاف کی بدولت اس قابل تھا کہ اس کی قوم اس سے محبت کرتی اور اسی لیے ان کو چلبی کے لقب سے نوازا گیا۔ چلبی کا مطلب ہے وقار اور بہادری۔ اگرچہ آل عثمان کے بعد دوسرے حکام اس سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے، وہ عثمانی سلطان میں بلند اخلاق کے حوالے سے عظیم ترین انسان سمجھے جاتے تھے۔ مشرقی اور یونانی مورخین بھی
ان کے بلندی اخلاق کے اعتراف کیا، جس نے دولت عثمانیہ کی ڈوبتی کشتی کو اس وقت ساحل سے آشنا کیا جب تاتاری حملوں، داخلی جنگوں اور باطنی فتنوں کے طوفان میں بری طرح گھر چکی تھی۔ سلطان محمد اول جب ان تمام فتنوں کا خاتمہ کر چکے جن کا سلطنت عثمانیوں کو سامنا تھا، ملک کے داخلی نظام کو استحکام کرنے کی طرف توجہ دی تاکہ مستقبل میں اس طرح کی بغاوتیں اور انتشار نہ رونما ہوں، لیکن ان کا آخری وقت آ پہنچا اور انہوں نے بایزید پاشا کو بلایا اور کہا، میں نے اپنے بیٹے مراد کو اپنا نائب متعین کیا ہے، اس کی اطاعت کرنا اور اسی طرح مخلص رہنا جس طرح مجھ سے رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم فوراً اسی لمحے مراد کو میرے پاس لے آؤ، کیونکہ میں اب بستر سے اٹھ نہیں سکوں گا۔ اگر مراد کے آنے سے پہلے میں گزر گیا، خبردار ان کی آمد تک میری موت کا اعلان نہ کرنا۔ 1421 کو سلطان محمد اول ایڈریانوپل کے شہر میں انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 43 سال تھی۔ اسی اندیشے سے کہ سلطان کے انتقال کی خبر سے کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو جائے، دونوں وزیر ابراہیم اور بایزید نے اس بات پر اتفاق کیا کہ فوج سے اس بات کو مخفی رکھا جائے حتیٰ کہ مراد ثانی پہنچ نہیں جاتا۔ انہوں نے فوج میں یہ خبر مشہور کر دی کہ سلطان بیمار ہے، ادھر ان کے بیٹے کو بلا بھیجا۔ مراد 41 روز بعد ایڈریانوپل پہنچا اور وزراء نے سلطنت ان کے حوالے کر دی۔ یہ تھی سلطان محمد اول کی ہسٹری۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو لے کر آئیں گے انہی کے بیٹے سلطان مراد II۔ آخر میں ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔